السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد۔ قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين۔ صدق اللہ العظیم۔ ہر طرح کی تعریف اور حمد و ثنا اللہ بزرگ و برتر کے لائق ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جو ہمیشہ سے ہے اور ہمیشہ رہے گا۔ بے شمار درود و سلام نازل ہوں اللہ کے آخری پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور آپ کے تمام صحابہ اور اہل بیت پر۔ معزز خواتین، آج ہمارا یہاں بیٹھنا ماہانہ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننے کے لیے ہے۔ نیت کریں کہ اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان کہی جانے والی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خود کہنے والے کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے اور سننے والوں کو بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ معزز اور محترم خواتین، میں نے ابھی کچھ آیات پڑھی ہیں قرآن کریم کی۔ یہ آیتیں سورہ مومنون پارے 18 کی آیتیں ہیں۔ ان آیتوں میں اللہ تبارک و تعالی نے 7 باتوں کا حکم دیا کہ اے مسلمانوں، تم یہ 7 کام کر لو، تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ کامیابی ایک ایسی چیز ہے جو ہر انسان چاہتا ہے۔ ہر انسان چاہتا ہے میں کامیاب رہوں۔ پڑھنے والا چاہتا ہے میں پڑھنے میں کامیاب ہو جاؤں، پڑھانے والا چاہتا ہے میں پڑھانے میں کامیاب رہوں، کاروبار کرنے والا چاہتا ہے کہ میرا کاروبار کامیاب اور انتہائی سکسیس ہو جائے۔ اسی طرح کوئی وقت کا بڑا ماہر انجینئر ہے تو وہ چاہتا ہے میری انجینئرنگ کامیابی کے منزلیں طے کرے۔ کوئی ڈاکٹر ہے تو وہ یہ چاہتا ہے کہ میں پورے محلے کا ہی نہیں، پورے شہر کا سب سے کامیاب ڈاکٹر بنوں۔ کوئی مسجد کا امام ہے تو وہ چاہتا ہے میں ایک کامیاب امام بنوں، لوگ میرے پیچھے نماز پڑھنے کی خواہش کریں۔ کوئی والد ہے تو وہ چاہتا ہے کہ میں ایک کامیاب والد بنوں، میرے بچے اچھے سے اچھا پڑھیں لکھیں، آگے بڑھیں میری نگرانی میں۔ کوئی والدہ ہے تو وہ چاہتی ہے کہ میں ایک کامیاب والدہ بنوں۔ الغرض دنیا میں ہر انسان کامیابی کے پیچھے دوڑ رہا ہے۔ کوئی انسان دنیا میں ایسا نہیں ہوگا جو یہ کہتا ہو کہ مجھے کامیابی نہیں چاہیے، یہ کوئی نہیں چاہتا۔ تو اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں کامیابی کیا ہے۔ ہماری نظر میں تو کامیابی کچھ اور ہے، لیکن ہماری نظر اور ہماری سوچ
یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر اور اللہ تعالیٰ کی سوچ سے بہت چھوٹی ہے۔ ہماری کامیابی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر میں اگر ہماری صرف اپنی سوچ کی کامیابی ہے تو بہت چھوٹی ہے، بہت معمولی ہے۔ کامیابی تو حقیقت میں وہ ہوگی جو اللہ جسے کہہ دے کامیاب۔ کامیابی تو حقیقت میں وہ ہوگی کہ جب بندے کو آخرت میں کہہ دیا جائے کہ تم کامیاب ہو گئے۔ اصل کامیابی تو وہ ہے۔ تو اس لیے آئیے آج ہم دیکھتے ہیں، غور کرتے ہیں قرآن کی آیات کی روشنی میں کہ اصل کامیابی کیا ہے اور کیسے ملے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ مومنون کی پہلی آیت میں فرمایا قد افلح المؤمنون، وہ مومنین کامیاب ہو گئے، یعنی اللہ پوری ضمانت لے رہے ہیں، پوری گارنٹی کہ وہ مومنین کامیاب ہو گئے۔ کون سے مومنین؟ اب آگے اللہ جو ہے 7 صفتیں یعنی 7 چیزیں بتانے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہاں پر ایک چیز سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کامیابی کے لیے جو لفظ استعمال کیا افلح، قرآن جب کوئی لفظ استعمال کرتا ہے، قرآن ایک معجزاتی کتاب ہے، اس کے ہر لفظ میں، ہر حروف میں، ہر آیت میں معجزہ چھپا ہوا ہے۔ جو قرآن کے ماہر ہیں وہ خوب اچھی طرح جانتے ہیں کہ قرآن میں اگر اللہ کوئی لفظ بھی استعمال کرتے ہیں تو اس کے پیچھے کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اب کامیابی کے لیے عربی میں 1 2 نہیں 10 سے زیادہ الفاظ ہیں۔ فازہ کے معنی بھی آتا کامیاب ہونا، نجح کے معنی بھی آتا کامیاب ہونا، لیکن اللہ ان تمام الفاظ کو استعمال نہیں کیا، ایک لفظ استعمال کیا افلح۔ یہ لفظ خود بتا دیا کہ کامیابی کیسے ملے گی۔ افلح ایسی کامیابی کو کہتے ہیں کہ جو کامیابی کے پیچھے محنت ہو، محنت کے بعد جو کامیابی ملتی ہے، آدمی کو اس کی قدر ہوتی ہے، آدمی کو اس کی عزت ہوتی ہے۔ بغیر محنت کے اگر آدمی کو کامیابی مل جائے اس کی قدر نہیں کرتا۔ جیسے مثال کے طور پہ سیدھی بات ہے، ہم کو اسلام کی دولت ملی ہماری محنت کے بغیر۔ محنت ہمارے بڑوں نے کی ہے، ہمارے صحابہ نے کیا قربان نہیں کیا، ہمارے صحابہ نے کیا نہیں دیا اس دین اسلام کے لیے۔ بدر کا میدان یا احد کا میدان یا کربلا تک ہم آ جائیں، اپنی جان، اپنا خون، اپنا مال، اپنے گھر والے، اپنے اہل و عیال، ان سب کو قربان کیا اسلام کے لیے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے پاس اسلام کی قدر تھی، اسلام کے ایک ایک حکم کی قدر تھی ان کے پاس۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کتنی بڑی قربانی دی ہے اسلام کے لیے، معمولی بات ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام تھے، بالکل آپ کی طبیعت بگڑتی چلی جا رہی تھی، لوگوں کے سہارے سے آپ مسجد نبوی کے اندر داخل ہوئے نماز پڑھانے کے لیے۔ اس کے بعد آپ ممبر پہ بیٹھے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ممبر پہ اپنی زندگی کا آخری خطبہ دیا تھا۔ اس خطبے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا۔ آپ نے فرمایا تھا، دنیا میں جتنے لوگوں نے میرے ساتھ حسن سلوک کیا، میرے ساتھ اچھائی کا معاملہ کیا، میں نے سب کا بدلہ دے دیا۔ کسی کا کوئی احسان میرے کندھوں پہ نہیں ہے، لیکن صرف ایک شخص ہے کہ اس کا بدلہ آخرت میں اللہ ہی دیں گے۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا وہ ہیں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ۔
آپ ممبر پہ بیٹھے تھے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ممبر کے نیچے آپ کے سامنے بیٹھے تھے، دھاڑے مار مار کے رونے لگے، ان کی آنکھوں سے آنسو نکل رہے ہیں بے تحاشا۔ ایک تو رسول کی جدائی کی کا غم کہ آپ کا جانے کا وقت قریب آ رہا ہے، اور دوسرا اتنا بڑا شرف، اتنا بڑا مقام عطا کر کے جا رہے ہیں کہ دنیا میں سب کے حسن سلوک کا بدلہ دے دیا، لیکن سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے جو حسن سلوک کیا، جو خیر خواہی کا معاملہ کیا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دنیا کے اندر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کا بدلہ اللہ ہی دیں گے آخرت میں۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں تھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے۔ کیوں یہ فرمایا؟ قربانی ویسی تھی۔ پورا ہجرت کا سفر دیکھیں ہم، کیا کچھ نہیں قربان کیا، اپنے ساتھ اپنے پورے گھر والوں کو لگا دیا تھا عظیم قربانی کے لیے، جبکہ ہر طرف موت کے سائے منڈلا رہے تھے، لیکن پورا کا پورا خاندان ان کا لگا ہوا تھا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے۔ غزوہ تبوک کے موقع پہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اللہ کی راہ میں قربانی دو اپنے اموال کی، یہ وقت بڑا نازک ہے، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس وقت اپنا پورا گھر لا کے ڈال دیا تھا، گھر میں ایک تنکا بھی نہیں تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اپنے گھر میں کیا چھوڑ کے آئے ہو، کہنے لگے اللہ اور اس کے رسول کو چھوڑ کے آیا ہوں۔ اتنی بڑی بات، تو یہ قربانیاں تھی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ جس کا نتیجہ یہ تھا کہ ان کے دل میں قدر تھی اسلام کی، ان کے دل میں اہمیت تھی اسلام کی۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہو گیا، وفات ہو گئی، اور ان کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ بننے کے بعد جب دیکھا کہ ہر طرف گناہوں کا ماحول ہے اور ایک آواز اٹھ رہی ہے اسلام کے خلاف، کچھ لوگ آواز اٹھا رہے ہیں زکوٰۃ نہیں دینے کے بارے میں، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس وقت ایک نعرہ بلند کیا تھا پورے عالم اسلام میں، اَيَنْقُصُ الدِّينُ وَأَنَا حَيٌّ، کہ میں زندہ رہوں، ابو بکر زندہ رہیں اور دین میں کوئی کمی ہو جائے، یہ ہو نہیں سکتا۔ اتنی بڑی بات ارشاد فرمائی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے، اور پوری طاقت اور قوت کے ساتھ انہوں نے نمٹنا شروع کیا فتنوں سے اور فتین لوگوں سے، اور نتیجہ یہ ہوا کہ سب کا خاتمہ کر دیا انہوں نے، اور پورے فتنے کو ختم کر دیا۔ بہت بڑا فتنہ اٹھا تھا، سب ختم کر دیا انہوں نے۔ کیوں؟ قربانی دیے تھے اسلام کے لیے، بہت کچھ محنت تھی ان کی اسلام کے خاطر، اس وجہ سے اسلام کی قدر تھی ان کے پاس، اس وجہ سے اسلام کی اہمیت تھی ان کے پاس۔ ہم کو اسلام فری میں ملا ہے، ماں باپ مسلمان، آبا و اجداد مسلمان، تو ہم بھی مسلمان الحمدللہ، یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت یوں ہی ہاتھ میں آ گئی، اس لیے ہم کو اس کی قدر نہیں ہے۔ یہ کتنی بڑی نعمت ہے ہمیں نہیں معلوم، اس لیے بڑی آسانی سے اللہ کی نافرمانیاں کر دیتے ہیں، گناہ کر لیتے ہیں، بڑی آسانی سے ایمان کے خلاف حرکتیں کر لیتے ہیں، بڑی آسانی سے غیر مسلموں کے بیچ میں بیٹھے ہوں تو اسلام اور مسلمانوں کے خلاف بھی بول دیتے ہیں، اور اللہ معاف کرے بڑی آسانی سے اس وقت مسلم لڑکیاں اسلام سے پھر کے غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، مرتد ہو رہی ہیں بڑی آسانی سے۔ وجہ کیا ہے؟ کچھ محنت نہیں کرے اسلام کی خاطر، کچھ قربانی نہیں کرے کبھی اسلام کے لیے، تو کیا اہمیت ہوگی اس کی؟ وہ تو آنکھ بند ہونے کے بعد معلوم ہوگا کہ کتنی بڑی ہم نے ناقدری کی تھی، اور اللہ کی جو مار پڑے گی وہ الگ ہے۔ تو جب محنت ہوتی ہے آدمی کی، محنت کے نتیجے میں جو اس کو کامیابی یا کچھ ملتا ہے اس کی قدر ہوتی ہے۔ آدمی محنت کرتا ہے، کاروبار کرتا ہے، پسینہ بہاتا ہے، دوڑ دھوپ کرتا ہے، پھر تھوڑے پیسے کماتا ہے، اس کی قدر ہوتی ہے۔
جب خرچ کرنے کی باری آئے 10 بار سوچتا ہے یہاں خرچ کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، کہیں میرے پیسے تو ضائع نہیں ہو جائیں گے یہاں پہ، بہت سوچ کے بہت غور کر کے پھر خرچ کرتا ہے۔ کیوں؟ محنت سے کمایا ہے، اس کے پیچھے بڑی محنت لگی ہے، بڑی قربانی ہے، تو اس کی اہمیت ہے اس کے پاس۔ وہی پیسے اگر محنت کے نہیں ہوں، فری کے ہوں، جیسے مثال کے طور پہ بات صحیح ہے لیکن ایک کڑوی بات ہے، رمضان میں زکوٰۃ بانٹی جاتی ہے، غریبوں کو بلا کے زکوٰۃ دی جاتی ہے، فری کے پیسے ہیں زکوٰۃ، کوئی محنت نہیں ہے اس کے واسطے، رمضان آیا ملنا ہی ملنا ہے، تو ایسا اڑاتے ہیں زکوٰۃ کے پیسے کو، مال غنیمت ایک دم کون پوچھنے والا ہے، اور محنت تو ہوئی نہیں اس کے پیچھے، ایسا اڑا دیتے ہیں کہ بس اللہ کی پناہ۔ حالانکہ اللہ نے زکوٰۃ اس لیے دلوائی آپ کو، یہ مطلب غریب آدمی کو اس لیے دلوائی تاکہ غریب ان پیسوں کے ذریعے محنت کرے، کوئی کاروبار ڈالے اور مضبوطی سے کھڑا ہو اور ایک اچھا مضبوط انسان بنے اور آئندہ ہاتھ پھیلانے والا نہ بنے۔ اس کی غربت دور کرنے کے لیے جو ہے اللہ تعالیٰ نے زکوٰۃ کو فرض کیا ہے، لیکن ہم دیکھ رہے ہیں آج سے 30 سال پہلے، 40 سال پہلے، 20 سال پہلے جو زکوٰۃ لیتا تھا آج بھی لے رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ مال مفت دل بے رحم، مفت میں مال مل رہا ہے ہر سال رمضان میں، محنت تو ہے ہی نہیں، ملا اڑا دیے، ملا اڑا دیے، ہر سال ملتا ہے ہر سال اڑا دیتے ہیں۔ اگر ان پیسوں کی قدر ہوتی، اہمیت ہوتی، اس کو تھوڑا تھوڑا کر کے جمع کیا جاتا، ہلکا تھوڑا کاروبار ڈالا جاتا، آج وہ آدمی خود زکوٰۃ دینے والا بن جاتا، لینے والا نہیں بنتا۔ اور ایسا نہیں ہے خالی ہوا میں یہ باتیں کہی جا رہی ہیں، یہ دور گزر گیا، ایسا ہوا ہے اس دنیا کے اندر۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے انصاف پرور ایک خلیفہ گزرے ہیں خلافت بنو امیہ میں، ان کے دور میں یہ ہوا کہ چاروں طرف خالی زکوٰۃ دینے والے تھے، لینے والا کوئی نہیں ملتا تھا۔ ایک شہر سے دوسرے شہر، دوسرے شہر سے تیسرے شہر آدمی زکوٰۃ کے پیسے لے کے گھومتا تھا، بھائی کوئی ہیں لینے والے زکوٰۃ، کوئی ملتا نہیں تھا، سب دینے والے مل رہے ہیں، اتنی خوشحالی تھی ان کے زمانے میں۔ اخیر میں جا کے جو ہے بیت المال میں رکھا دیتے تھے۔ یہ دور گزرا ہے تو یہ خوشحالی کہاں سے آئی تھی بھائی؟ کوئی زمین سے پیٹرول بھی نہیں نکلا تھا وہ زمانے میں، کوئی جو ہے سونے چاندی کی کان نہیں نکلی تھی اسی زمانے میں، اس زمانے میں کہ سارے کے سارے ایک دم مالدار ہو گئے۔ اصل چیز تھی زکوٰۃ کا صحیح استعمال، اللہ کی دی ہوئی دولت کا صحیح استعمال ہوتا تھا تو نتیجہ یہ تھا کہ ہر کوئی دینے والا بن گیا تھا الحمدللہ، لینے والا نہیں۔ لینا عیب کی بات ہے، دینا فخر کی بات ہے الحمدللہ، دینے والے بنے، لینے والے نہ بنے۔ تو میں مثال دے رہا تھا یہ کہ فری میں آئی ہوئی چیز کی کبھی کوئی قدر نہیں ہوتی، وہی محنت سے آئی ہوئی چیز ہو تو اس کی قدر ہوتی ہے۔ اسی لیے اسلام یہ کہتا ہے محنت سے پیسے کماؤ۔ گھر بیٹھے جو سودی کاروبار کرتے ہیں، فائنانس پہ پیسے دیتے ہیں کہ تم 100 روپے لیو، تم 1000 لیو، تم 1 لاکھ لیو اور ہر مہینے میرے کو اتنے دینا انٹرسٹ کے، سود کے، یہ پیسے مرتے دم تک بھی کام آنے والے نہیں ہیں۔ ایک تو اس وجہ سے کہ حرام ہے، سود ہے، اور ایک اس وجہ سے کہ اس کے پیچھے کوئی محنت نہیں ہے، غریبوں کی غربت کا ناجائز استعمال ہے۔ اس وجہ سے ہم نے دیکھا ہے اپنی آنکھوں سے، اور علماء نے بھی کتابوں میں لکھا ہے، سود کھانے والا بدترین موت مرتا ہے، بدترین موت، کیونکہ وہ بہت بری زندگی گزارا ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف بغاوت کر کے۔ جب سود آ رہا ہوتا ہے، انٹرسٹ کے پیسے آتے ہیں، جب بہت مزہ آتا ہے، لیکن جب وقت آخر آتا ہے بہت بری موت مرتا ہے، زندگی کے آخری دن بہت خطرناک گزارتا ہے سود کھانے والا۔ یہ اللہ کی طرف سے ایک اعلان ہوتا ہے کہ بیٹا یہ دنیا ہے، ابھی یہ حال ہے، یہاں سے جانے کے بعد پھر دیکھ کیا ہونے والا ہے، یہ تو ابھی ڈیمو ہے خالی۔ اس لیے ہر حال میں سود کے پیسوں سے بچنا۔ عورتیں یہاں بیٹھی ہیں، خاص طور سے میں کہنا چاہتا ہوں، یہ جیولری کے جو دکانیں ہیں، سونے چاندی کے، گولڈ کے جو دکانیں ہیں، یہ رہن رکھتے اپنے پاس یہ زیورات اور اس کے بدلے پیسے دیتے۔ یہ اولڈ سٹی میں پورے جو بڑے بڑے جیولری ہے، جیولرس ہیں، سونے کے دکاندار ہیں، سب ہندو ہیں، بڑے بڑے جتنے ہیں، ان کے پاس مسلم عورتیں جاتی ہیں، برقعے والوں کی لائن لگی ہوئی رہتی ہے، اپنے گولڈ لے کے، اپنے سونے کے ہار، سونے کی کنگن، چوڑیاں، وہ سب زیورات لے کے جاتی، رہن رکھاتی ہیں اور ان کے پاس سے پیسے لے کر آتی ہیں۔ کیوں؟ بچی کی شادی کرنا ہے، بچے کو باہر بھیجنا ہے، جو بھی ہے بہرحال،
اب یہ جو ہم کو زیور چھڑانا ہے سود دے کے چھڑانا پڑتا، اس کے بغیر نہیں چھڑتا وہ، کیونکہ اس کے بغیر وہ ہم کو کیوں دیں گے بھائی پیسے، ہمارے کہاں سے ہمدرد بن گئے؟ وہ حرام ہے، ان کے واسطے لینا حرام، ہمارے واسطے دینا حرام ہے۔ کان کھول کر سن لے عورتیں، جہنم میں جلیں گی ایسی عورتیں جو یہ حرکتیں کر رہی ہیں۔ اگر نہیں ہیں پیسے مت کریں اتنی مہنگی شادی، کوئی ضرورت نہیں ہے، سیدھی سادی شادی کریں اور کہہ دیں ہمارے پاس نہیں ہے بھائی آپ کی خواہشات پوری کرنے کے لیے، رشتہ منظور تو ٹھیک، نہیں تو جائیے، اللہ پہ توکل، اللہ سے مانگیے، اچھے سے اچھا رشتہ آئے گا۔ یہ بات بھی ہوا میں نہیں کہہ رہا ہوں، ایسا بہت ہوا ہے الحمدللہ۔ اسی شہر کے اندر بہت سارے قصے ہیں، دھتکار کے بھگا دیے مانگنے والوں کو، نکلو یہاں سے، ایک سوئی بھی نہیں ملے گی، اللہ بہترین رشتہ دیا الحمدللہ۔ توکل ہو، ایمان ہو تو سب ہے، لیکن نہ ہو تو کچھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ بات آ گئی سود کے ضمناً، یہ ساری باتیں آ گئیں۔ تو بات میں یہ کہہ رہا تھا کہ بغیر محنت کی آئی ہوئی جو چیز ہوتی ہے ہمیں اس کی کوئی قدر نہیں ہوتی۔ تو یہ سود کے پیسے بھی بغیر محنت کے آتے ہیں، اس کی کوئی قدر نہیں رہتی، اور یہ آنکھ کو بھی نہیں لگتے، جسم کو بھی نہیں لگتے۔ تو محنت جب تک نہیں ہوگی تب تک قدر نہیں ہوگی۔ اس لیے اگر ہمیں اسلام کی قدر کرنی ہے اس کے لیے محنت کرنا ہوگا، اپنے اموال اسلام کی راہ میں قربان کریں، اپنا وقت دیں، تہجد کے لیے اٹھیں، نمازیں پڑھیں اور فجر کی نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، نفسانی خواہشات کو ہم ماریں، پھر اس کے بعد دیکھیں کہ کیسے اسلام کی قدر نہیں ہوگی ہماری زندگی میں، کیسے اسلام کی اہمیت نہیں ہوگی ہماری زندگی میں۔ ہم چونکہ کوئی محنت نہیں کرتے، ہم چونکہ کوئی قربانی نہیں دیتے اسلام کے لیے، جس کا نتیجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک، جس کی وجہ سے اسلام کی کوئی اہمیت، کوئی قدر و قیمت ہماری نظر میں نہیں ہے۔ تو افلح کے معنی میں بتا رہا تھا، قد افلح المؤمنون، اللہ فرما رہے ہیں کہ وہ مومنین کامیاب ہوں گے۔ اللہ نے لفظ افلح جو استعمال کیا ہے، یہ لفظ خود بتا رہا ہے کہ کامیابی کے لیے محنت ضروری ہے۔ آگے جو یہ 7 چیزیں آ رہی ہیں، آگے جو یہ 7 چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ گنانے والے ہیں، ان 7 چیزوں کے لیے محنت کرنی پڑے گی، یہ 7 کاموں کے لیے محنت کرنی پڑے گی۔ جب محنت ہوگی تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کامیابی ملے گی۔ سب سے پہلا کام 7 کاموں میں سے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، کامیاب مومنین وہ ہیں جو اپنی نماز میں خشوع اور خضوع اختیار کرتے ہیں، نماز ایسی پڑھتے ہیں کہ پورا خشوع اور خضوع ہوتا ہے ان کے دل کے اندر۔ نماز میں 2 چیزیں ضروری ہیں، ایک ہمارے ہاتھ پیر بالکل سیدھے ہوں اور ساکت ہوں، خاموش، ہاتھیں حرکت نہ کریں، پاؤں حرکت نہ کریں، یہاں تک کہ آنکھ بھی حرکت نہ کرے، آنکھیں اٹھا کے ادھر ادھر نہ دیکھیں نماز میں۔ یہ اعضاء کا ظاہری خشوع ہے، اور ایک دل کا خشوع ہے اندر، کہ آدمی کا دل اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اس طرح نماز پڑھیں گویا کہ ہم اللہ کو دیکھ رہے ہیں، اگر اتنا نہیں تو کم سے کم اتنا ضرور ہو کہ گویا اللہ ہمیں دیکھ رہے ہیں، گویا نہیں یقیناً دیکھ رہے ہیں۔ اس طرح نماز پڑھنا ہے۔ اب ہم کیا بولیں کہ اس وقت امت کا حال یہ ہے کہ پہلے تو نماز ہی نہیں پڑھتے، جمعہ پڑھ لیے ہو گیا۔ یہ ایک بہت بڑی پریشانی ہے، جب تک نماز نہیں ہوگی تب تک ہمارے مسائل حل ہونے والے نہیں ہیں۔ تو نماز پڑھنا ہے سب سے پہلے درجے میں۔ دوسرے درجے میں یہ ہے کہ نماز کو نماز کی طرح پڑھنا ہے، خشوع اور خضوع کے ساتھ۔ نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ادھر ادھر نگاہ جا رہی ہے، نماز بھی پڑھ رہے ہیں، ہاتھ سے ادھر ادھر کھجا بھی رہے ہیں، ایسا نہ ہو۔ اور نماز میں دل بھی نماز میں حاضر ہو، نماز پڑھ رہے ہیں دل بازار میں ہے، دل کدھر کی پھر رہا ہے کہ نماز کے بعد یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے، ایسے کرنا ہے، ویسے کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ بھول ہی گئے کون سی رکعت میں ہے، پوری نماز ختم ہو گئی، اس کی پوری برکت، اس کی روحانیت چلی گئی۔ تو نماز خشوع اور خضوع کے ساتھ پڑھنا ہے، سب سے پہلا کام الذین هم فی صلاتہم خاشعون۔ دوسرا کام والذین هم عن اللغو معرضون، کامیابی کے لیے دوسرا کام یہ ہے کہ لغو کام سے، جس سے نہ کوئی دنیا کا فائدہ نہ کوئی آخرت کا فائدہ، اس سے اپنے آپ کو بچانا ہے۔ یہ بہت ضروری چیز ہے۔ آج جس زمانے میں ہم جی رہے ہیں، جس دور میں لغو کو
اور الٹی سیدھی حرکتیں، کھیل کود کو اتنا بڑا بنا دیا گیا کہ آدمی اپنے اصل زندگی کے مقصد سے غافل ہونے لگا۔ اب جیسے یہی لے لو کرکٹ، یہ کیا بلا ہے، کیا مصیبت ہے، یہ جس کو دیکھو اس کو دیوانہ نظر آ رہا ہے۔ ایک تو کھیلنے والا کھیل رہا میدان میں، وہ کھیل رہا، اس کو ملے گا جو ملے گا، اور کچھ دیوانے وہ ہیں جو اسٹیڈیم میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہیں، اپنا ٹائم ضائع کرے، پیسہ ضائع کرے، وہاں جا کے کیا مل رہا ہے، وہاں بیٹھ کے جو ہے چیخنے سے، چلانے سے، تالیاں بجانے سے، جیسا گئے ویسے واپس گھر کو آنا ہے۔ کوئی جو ہے سونے یا چاندی کا کوئی گولڈ میڈل لے کے نہیں آنا ہے، اپنے کو کچھ بھی ملنے والا نہیں ہے۔ اس سے بڑے بے وقوف اور دیوانے یہ ہیں جو گھروں میں ہیں، دکانوں میں بیٹھے ہوئے ہیں اور ٹینشن میں ہیں، خواہ مخواہ کا ٹینشن میں ہے، یہ ٹیم ہار رہی، وہ ٹیم جیت رہی۔ بھائی آپ کو کیا ملنے والا ہے؟ ہار بھی گئی تو آپ وہی ہیں، جیت بھی گئے تو وہی ہیں۔ اور اگر وہ کھلاڑی، وہ پلیئر آپ کے سامنے آ کے ٹھہر بھی گیا، آپ کو دیکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا، کونے کی کیا ہے کہ ہم کو آپ سے کیا مطلب؟ یہ حالت ہے، اور ہم جو ہے پورا دن ضائع کر رہے ہیں اس کے خلاف۔ یہ ہے لہو و لعب، الٹی سیدھی حرکتوں میں جو ہے پورا دن گزار رہے ہیں۔ کاروبار میں ہے اور دماغ کرکٹ میں ہے، کاروبار میں ہے دماغ جو ہے سو کھیل کود میں ہے، لہو و لعب میں ہے، اللہ بچائے۔ تو اس کے دوسرا کام یہ بہت محنت والا ہے، اپنے آپ کو یہ لغو چیزوں سے بچانا۔ جو انسان بے مقصد زندگی گزارتا ہے، اس کے سامنے کوئی منزل نہیں ہوتی، وہ یہ حرکتیں کرتا ہے۔ اب خاص طور سے ایک بڑی ذمہ داری ہے مردوں کی بھی اور خواتین کی بھی۔ ہماری جو نسل جو آ رہی ہے آگے، یہ بڑی تباہی کی طرف جا رہی ہے۔ یہ موبائل میں جو گیم ہے، گیم تباہ کر رہا ہے، تباہ نسلوں کو۔ ایک لت ہے، یہ گیم کی لت جس کو بولتے، کہ جیسے شرابی کو شراب کی لت لگ جاتی، چھڑاؤ چھڑاؤ نہیں چھٹتی، ویسی لت ہے یہ موبائل میں گیم کھیلنے کی آج کل بچوں کو۔ کتنے قصے ہو گئے کہ ماں باپ ذرا زور سے ڈانٹ دیے، باتیں کر دیے، موبائل چھین لیے، بچہ خودکشی کر لیا۔ ابھی تھوڑے دن پہلے پیپر میں آیا تھا کہ موبائل چھین لیے، گیم کھیلنے کی اجازت نہیں دی تو خودکشی کر لیا، سوسائڈ کر لیا۔ یہ حالت ہو رہی ہے اس وقت مسلمانوں کی اور مسلمانوں کے بچوں کی۔ موبائل دیکھتے 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 اس حد تک پہنچ گئے، گیم کھیلتے ہیں، پتہ نہیں کیسے کیسے گیم ہیں۔ صحیح بات یہ ہے کہ ہم تو جاہل ہیں اس معاملے میں، ایسی بات نہیں کہ ہم اپنی طرف سے جان بوجھ کے یہ بات بول رہے ہیں، صحیح معنوں میں وہ گیموں کے نام بھی یاد نہیں، لیکن جو نوجوان بتاتے ہیں اس پہ ہم یہ بات بول رہے ہیں۔ نوجوان بولتے ہیں ایسے ایسے گیم ہیں کہ ہم یہاں انڈیا میں رہتے ہیں، دوسرا پلیئر سعودی میں ہے، تیسرا پلیئر ایران میں ہے، چوتھا جو ہے سوڈان میں بیٹھا ہوا ہے، چاروں مل کے وہ گیم کھیل رہے ہیں دنیا کے الگ الگ کونوں سے۔ اب ایسا گیم اگر اب کھیل رہا ہو بچہ تو کیا وہ چھوڑ کے جائے گا؟ ابا بلائے تو، امی کتا بھی پکارو، وہ جا نہیں سکتا۔ بھائی اتنا مطلب اہمیت والا، اتنا ضروری قسم کا گیم کھیل رہا ہے وہ، کہ ایک پلیئر دنیا کے وہ کونے سے بیٹھا ہے، دوسرا پلیئر دنیا کے وہ کونے سے بیٹھا ہے، جیتنے پہ کچھ پیسے ملنے والے، کچھ پوائنٹس ملنے والے، پتہ نہیں کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ گھروں سے شکایتیں آ رہی ہیں کہ یہ کیا بلا ہے گیم، بچے ایک دم بگڑ گئے، ایک دم بدل گئے۔ باپ کتنی بھی مصیبت میں ہو، بچوں کو چیخ رہا ہے، بچہ آنے کو تیار نہیں، موبائل میں گیم کھیل رہا ہے بیٹھ کے، آنے کو اٹھنے کو تیار نہیں ہے جگہ پہ سے۔ یہ حالت ہے، یہ لت ہے، ایک لت۔ اپنے آنے والی نسل کو بچاؤ خدا کے واسطے، اپنے بچوں کو بچاؤ خدا کے واسطے۔ اور جو آنکھوں کے ڈاکٹر ہیں وہ بتا رہے ہیں آنکھوں کی وہ بیماریاں اس وقت پیدا ہوئی جو اس سے پہلے تھی ہی نہیں، اور اس کی وجہ ہے یہ موبائل۔ رات میں 2-2 3-3 بجے تک کمرہ اندھیرا کر کے، تاکہ اماں ابا یہ سمجھیں کہ بچہ سو رہا ہے، بچی سو رہی ہے، اندھیرا کر کے، کبھی کبھی تو بلینکٹ اوڑھ کے اندر جو ہے موبائل دیکھ رہے ہیں۔ اب وہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا کسی سے بات کر رہے ہیں یا گیم کھیل رہے ہیں نہیں معلوم۔ یہ اتنا نقصان دہ ہے آنکھوں کے واسطے اور انسان کے دماغ کے واسطے کہ ابھی نہیں معلوم ہوگا، بعد میں پتہ چلے گا کہ یہ کتنا نقصان پہنچانے والا عمل ہے۔ راتیں گزار رہے ہیں نوجوان اسی میں، آنکھ تباہ ہے، دماغ تباہ ہے، دل تباہ ہے، اخلاق تباہ ہیں، پورے کے پورے اس کی وجہ سے۔ یہ کیا ہے؟ لغو۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ چھوڑنا پڑے گا اگر کامیاب ہونا ہے تو، اللہ والے مومن مسلمان بننا ہے تو اسے چھوڑنا پڑے گا۔ والذین هم عن اللغو معرضون۔ ایک بیماری بالکل عام ہے اس وقت ڈپریشن کی۔ پہلے سنتے تھے ڈپریشن میں وہ جاتا ہے جو ارب پتی، کروڑ پتی ہے، اس کا کاروبار ایک دم کروڑ سے اتر کے لاکھ پہ آ گیا، ڈپریشن میں چلا گیا۔ اور پہلے یہ سنتے تھے ڈپریشن میں وہ جاتا ہے جو بیچارہ انتہائی ضعیف ہو گیا، 80 سال 90 سال 100 سال کے قریب چلے گیا، اس کو جو ہے ڈپریشن کی بیماری آ رہی۔ نوجوانوں کو ڈپریشن کی بیماری ہے، سن کے حیرت ہوتی۔ کبھی نوجوان آتے، وہ ڈپریشن کی کوئی دعا ہے تو بتائیے،
وہ ایک دم راتوں کو نیند نہیں، دن میں بھوک نہیں، چڑچڑاپن، بے چینی، عجیب عجیب گھبراہٹ۔ نوجوان ابھی شادی ہوئی یا بعض نوجوان جن کی شادی نہیں ہوئی، ڈاکٹر بتا رہے ہیں کہ یہ ڈپریشن کی ایک خاص وجہ ہے راتوں میں جاگنا۔ راتوں میں جاگ کے جو موبائل دیکھ رہے ہیں، اس سے ڈپریشن کی بیماری 99% آئے گی، ڈاکٹر بتا رہے ہیں۔ کیونکہ اللہ نے رات بنائی ہے۔ اللہ رحم کرے، قرآن میں کتنی جگہ اللہ نے فرمایا کہ اے میرے بندو، رات میں بنایا سونے کے لیے، رات میں بنایا سکون کے لیے، رات میں بنایا اطمینان کے لیے۔ سو جاؤ، آنکھوں کو سکون دیو، دماغ کو سکون دیو، دل کو سکون دیو، ہاتھ اور پیر کو سکون دیو، تاکہ کل جب سورج نکلے تو تمہارا پورا جسم بالکل تر و تازہ رہے، تم صحیح کام کرنے والے رہو۔ رات بھر جاگ رہے، 2 3 بجے تک تو ایک دم نارمل بات ہے، معمولی بات، آرام سے جاگتے۔ کتنے بچے ایسے ہیں نوجوان جو فجر تک جاگ رہے۔ رات میں اس دماغ کو سکون دینا بہت ضروری ہے، یاد رکھیں۔ دن بھر بیچارہ یہ کام کرتا ہے ہمارا یہ دماغ۔ انسان کی بنائی ہوئی کوئی بھی مشین اتنا کام نہیں کرتی جتنی اللہ کی بنائی ہوئی مشین یہ کام کرتی ہے۔ اللہ کا یہ فرمان ہے کہ رات جو میں نے سکون کے لیے بنائی ہے، تمہارے دل و دماغ کے سکون کے واسطے، ان کو سکون دیو، ورنہ یہ پھٹ جائے گا یہ کام کرتے کرتے۔ ایک موٹر کو 24 گھنٹے چلاؤ اور ہر روز چلاؤ، ایک دن آتا ہے کہ موٹر گرم ہو کے بسٹ ہو جاتا، وہ کسی کام کے لائق نہیں رہتا۔ کتنا کام کرے گا وہ؟ اس کو بھی سکون چاہیے، موٹر کو، کوئی بھی مشین ہے اس کو سکون چاہیے۔ 24 گھنٹے نہیں چلتی مشین، اگر 24 گھنٹے چلی تو اگلے 12 گھنٹے اس کو بند کر دیتے، اس کو سکون دیتے۔ یہ اللہ کی بنائی ہوئی مشین ہے بھائی، یہ پورا انتظام ہے ہمارے جسم میں، یہ دماغ ہے، یہ دل ہے، اور ہمارا حال یہ ہے سکون دینے تیار نہیں۔ رات کو رات بھر جاگ کے ہم بہت بڑا ظلم کر رہے ہیں اپنے اوپر، اپنی صحت کے اوپر، اپنے دل و دماغ کے اوپر۔ نتیجہ یہ ہے کہ جس طرح کام کرنا چاہیے دماغ وہ کام نہیں کرتا، گرم ہو جاتا۔ یہی چیز ہے ڈپریشن، یہی چیز ہے گھبراہٹ کی بیماری، یہی چیز ہے کہ چڑچڑاپن۔ کوئی دعا کام آنے والی نہیں ہے، لکھ کے رکھ لو، جب تک اللہ کے بتائے ہوئے طریقے پر نہیں چلیں گے۔ ضرورت ہے اس بات کی، خدا کے واسطے اپنے نسلوں کو سمجھایا جائے، گھروں کے اندر اپنے آنے والے نوجوانوں کو بتایا جائے کہ یہ طریقہ چھوڑو، یہ جو طریقہ بنا لیا ہے تم نے، 1000 بیماریوں کی جڑ ہے یہ۔ راتوں میں جاگنا، لغو و لعب اور لہو و لعب میں پوری زندگی گزارنا، پوری رات گزارنا۔ اللہ فرما رہے ہیں والذین هم عن اللغو معرضون۔ یاد رکھو اے مسلمانوں، کامیابی کے لیے تمہیں یہ دوسرا کام کرنا بے حد ضروری ہے، اور وہ ہے کہ لغویات سے، ان بری چیزوں سے، برے کاموں سے اپنے آپ کو دور رکھنا۔ تیسرا کام اللہ بتا رہے ہیں والذین هم للزکاة فاعلون، زکوٰۃ ادا کرنا۔ زکوٰۃ ایک تو ہے وہ جو فرض ہے، جو سال میں نکالتے ہیں، وہ تو ہے ہی، لیکن یہ آیتیں مکے میں نازل ہوئی اور مکے میں زکوٰۃ فرض نہیں ہوئی تھی، تو اس سے مراد ہے صدقہ۔ زکوٰۃ اور صدقہ اللہ کے راستے میں نکالتے رہنا، یہ ہے مالی قربانی، کہ جو تم کماتے ہو اے مومنو، اے مسلمانوں، اس میں سے ایک حصہ نکالو اللہ کی راہ میں، اللہ کے لیے۔ اور یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات قسم کھا کے ارشاد فرمائی ہے کہ ایک آدمی اللہ کے راہ میں صدقہ دے اور اس کا مال کم ہو جائے، اللہ کی قسم یہ نہیں ہو سکتا۔ ایمان ہونا چاہیے، توکل ہونا چاہیے ویسا۔ اگر ہم اپنی زندگی میں برکت چاہتے ہیں، اپنے کاروبار اور رزق میں برکت چاہتے ہیں، اپنی صحت میں برکت چاہتے ہیں، ان سب کے لیے بہترین راستہ، ہر روز جتنا ہو سکے اپنی استطاعت کے بقدر اللہ کی راہ میں صدقہ دیں۔ روز 10 روپیہ ہی صحیح اللہ کی راہ میں نکالیں۔ یہ بلائیں لے کر نکلتا ہے، مصیبتیں لے کر نکلتا ہے یہ ہمارے پاس سے، اور برکتیں ہی برکتیں آتی ہیں اس کے نتیجے میں۔ حدیث پاک ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، ہر صبح 2 فرشتے آسمان سے نیچے اترتے ہیں اور یہ دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ، آج آپ اسے دیجئے جو آج آپ کی راہ میں دے گا، اور اے اللہ آج جو نہیں دے گا آپ بھی مت دیجئے۔ فرشتے دعا کرتے ہیں یہ، اور ان کی دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے لیے کچھ برکتیں ہوں دنیا کے اندر، تو خوب اللہ کی راہ میں دینے والے بنے۔ تو یہ تیسری قربانی، اللہ کے راہ میں مال قربان کرنا۔ صحابہ کرام کی زندگی اگر ہم دیکھیں تو انہوں نے بڑی قربانیاں دی ہیں مال کی، ہم اس کے قریب تک بھی نہیں جا سکتے، اور اللہ ہم سے مانگ بھی نہیں رہے ہیں اتنا کہ بھائی پورا لا کے دے دو جتنا کمائے، نہیں نہیں نہیں،
جتنا تم سے ہو سکے 10 روپیہ 20 روپیہ 50 روپیہ اتنا نکالو اللہ کی راہ میں. اللہ نے نہیں مانگا اتنا، یہ احسان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. تو یہ تیسرا کام جو ہمیں کرنا ہے وہ ہے اللہ کی راہ میں اپنے اموال کو نکالنا. والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجہم حافظون. یہ چوتھا کام، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت، اپنی عزت و آبرو کی حفاظت، یعنی حیا کے ساتھ زندگی گزارنا، بے حیائی سے اپنے آپ کو بچانا. یہ بہت بڑا کام، اور آج کے زمانے میں تو بہت بڑا کام ہے. یہ کرنا پڑے گا اس بے حیائی کے دور میں، جہاں ہر طرف بے حیائی پھیلی ہوئی ہے. ہر طرف جدھر دیکھو ادھر بے حیائی. اور معاف کرو، آپ خواتین ہیں، آپ ہماری ماں اور بہن کے برابر ہیں، لیکن یہ جملہ بہت تکلیف سے بولنا پڑ رہا ہے کہ آج کے دور میں عورت ایک بازار میں بکنے والی چیز بنا دی گئی. کیوں؟ 5 روپے کی چیز ہے، اس پہ عورت کی فوٹو، وہ بھی کیسا؟ بے پردہ. 10 روپے کا صابن ہے، عورت کی فوٹو، بے پردہ. کوئی چھوٹی سی چیز خریدو، عورت کی فوٹو، بے پردہ. کیا ہے بھائی؟ یہ کھلونا ہے؟ بھائی عورت ایک بہت مقدس چیز کا نام ہے. عورت ایک بڑی عظیم الشان مخلوق ہے. عورت وہ چیز ہے کہ جب عورت صفا مروہ کی پہاڑی پہ دوڑی اپنے بچے کے پانی پلانے کے لیے، اللہ تعالیٰ آج تک دوڑا رہے ہیں صفا مروہ پر، مردوں کو اور عورتوں کو، سب کو. کس کی سنت ہے یہ؟ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سنت ہے یہ. حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی سنت ہے یہ، معاف کیجئے گا. عورت کا وہ مقام. عورتیں ہیں کہ جن کی کوکھ سے انبیاء پیدا ہوئے، اولیاء پیدا ہوئے، شہداء پیدا ہوئے. کوئی بھی انسان نیک بنتا ہے بعد میں، پہلے اس کے اندر نیکی منتقل کرتی ہے اس کی ماں عورت. جب تک ماں کی دعائیں نہ ہو، ماں کی تربیت نہ ہو، کوئی ولی نہیں بنتا. شاید میں نے اس سے پہلے بتایا ہوگا کہ ہم کسی بھی ولی کا جو ہے اس کی زندگی اٹھا کے پڑھ لیں، چاہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ ہوں، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ ہوں، اسی طرح حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، اسی طرح اور بھی بڑے بڑے علماء اور فقہا کا نام ملتا ہے. ہم ان کی زندگیاں اٹھا کے دیکھ لیں تو صاف طور پہ نظر آتا ہے کہ ان کو بڑا بنانے میں ان کی ماں کا ہاتھ تھا. ہم بڑوں کو یاد رکھتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے جس خاتون، جس عورت، جس ضعیفہ کا ہاتھ ہے اس کو بھول جاتے ہیں. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ کو یہ جان کر تعجب ہوگا کہ وہ چھوٹے تھے، ان کی روشنی چلی گئی تھی ان کی آنکھوں کی، وہ نابینا ہو گئے تھے. اور وہ زمانہ اتنا ترقی یافتہ نہیں تھا کہ یہ علاج وہ علاج آ جاتا اور فوراً جو ہے ان کی آنکھیں آ جاتی، بلکہ آج کے زمانے میں بھی روشنی چلی گئی تو کوئی روشنی لانے والا نہیں ہے. جب تک روشنی باقی ہے علاج ہوتا ہے. اس زمانے میں ان کی روشنی چلی گئی، رات میں اندھیرے میں پڑتے تھے بیچارے، بہت غریب تھے، اتنے پیسے نہیں تھے کہ چراغ میں ڈالنے والا تیل خرید سکے. ان کی ماں، والد کا تو انتقال ہو گیا تھا، بیچارے یتیم تھے. تو ماں نے اللہ سے دعا مانگی تھی بہت تڑپ کے ساتھ، دل کے ساتھ، اے اللہ میرے بچے سے اگر آپ کچھ خدمت لینا چاہتے ہیں دین اسلام کی تو میرے بچے کو روشنی دے دیجیے. اگر آپ کو منظور ہے میری یہ دعا، میری یہ عرضی کہ میرا بچہ دین اسلام کا خادم بنے، رسول اللہ کی احادیث کا خادم بنے، تو اے اللہ میرے بچے کو روشنی دے دیجیے. یہ بولنے کو ایک جملے میں بول دیا، لیکن وہ اندھیری رات میں اٹھ کے انہوں نے کس تڑپ کے ساتھ مانگا ہوگا اللہ سے، کتنے آنسو بہائے ہوں گے اللہ کے دربار میں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو روشنی آ گئی واپس. یہ واقعہ بالکل سچا ہے. اس کے بعد امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو والدہ نے نصیحت کی کہ یہ تمہاری روشنی آنکھوں کی، یہ سب اللہ کے دین کے لیے ہے، یاد رکھنا. بات ختم ہو گئی، اب میں اور کچھ نہیں چاہتی. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اپنے والدہ کی نصیحت کے مطابق اپنی پوری زندگی لگا دی رسول اللہ کی احادیث کے لیے. نتیجہ یہ ہے کہ آج اس سرزمین پر قرآن کے بعد سب سے بڑی، سب سے صحیح، سب سے سچی کتاب بخاری شریف ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی لکھی ہوئی. اگر ہم یہ کہہ دیں کہ خالی امام بخاری کا کمال ہے تو یہ ناانصافی ہوگی. ان کے پیچھے ان کی ماں کا کمال ہے، ان کی تربیت ہے، ان کی دعائیں ہیں. یہ خالی امام بخاری کا نہیں، ہر ایک کا یہی قصہ ہے. عورت وہ چیز ہے جو انسان کو انسان بناتی ہے، اولیاء بناتی ہے. کیا کر دیا آج کے زمانے میں عورت کو دنیا والوں نے؟
शैतान बना दिया, शैतानियत की तरफ दावत देने वाली एक बुरी चीज़ बना दिया। बड़े से बड़े जो है होर्डिंग्स लगे हुए हैं, उस पर नज़र उठा के अगर देख लिए कभी गलती से औरत की फ़ोटो, वो भी बेपर्दा, ऐसी बेहुदा फ़ोटो की अल्लाह की पनाह। बाज़ारों में बेपर्दा निकलना और जो है सो अपने आप को मॉडर्न बताने के लिए, नई तहजीब वाला बताने के लिए, ख़ास तौर से हम यूरोपियन कल्चर के आदी हैं वो बताने के लिए ऐसा ऐसा लिबास पहन के चल रही हैं। अल्लाह की पनाह, वो अल्लाह है जो बर्दाश्त कर रहे हैं, रब्बे काबा की कसम। वरना ये हरकतें जब कौम लूत वाले करे थे, अल्लाह पूरी ज़मीन के साथ उठा के पटक दिए थे उनको। लेकिन ये अल्लाह की बर्दाश्त है, अल्लाह बर्दाश्त कर रहे हैं, मोहलत दे रहे हैं। लेकिन कब तक? क़यामत करीब है, सब तबाह हो जाएंगे, सब बर्बाद हो जाएंगे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, एक ज़माना आएगा रुब्बा कासियातिन आरियात, कपड़े पहन के भी नंगी होंगी औरतें, बरहना होंगी। वो ज़माना आ गया, कपड़े पहने हुए हैं लेकिन कहीं से कपड़ा नज़र ही नहीं आता, पर्दा नज़र ही नहीं आता, पूरी बेपर्दगी, बेहुदगी है। क्या चीज़ है ये? इसको छोड़ना पड़ेगा। कोई मुसलमान औरत अगर अल्लाह की नेक बनना चाहती है, कामयाब बनना चाहती है दुनिया और आखिरत में, अल्लाह फरमा रही है चौथा काम करना पड़ेगा, बाहया बनना पड़ेगा। आज के दौर में, इस बेहयाई के दौर में बहुत कुछ हो रहा है। ऐसी ऐसी ख़बरें हमारे पास आती हैं, हमारे से मुराद ये है कि जो हैं जिनके पास लोग जाके बेचारे रोते हैं, कहीं नहीं रो सके तो जहाँ जाके अपना दुखड़ा सुनाते हैं, ऐसी ऐसी बातें आती हैं कि सुन के कभी कभी कानों को यकीन नहीं होता, क्या ऐसा हुआ क्या? वजह क्या है? बेहयाई। बच्चियों में पहले बेहयाई आ रही है, कॉलेजों के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर। मैं ये नहीं कहता कि उनको पढ़ने न दिया जाए, खूब पढ़ाया जाए, लेकिन उन्हीं कॉलेजों यूनिवर्सिटियों में ऐसी बच्चियां भी पढ़ रही हैं जिनकी एक नमाज नहीं छूटती। ऐसी भी हैं अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन ऐसी कम हैं और ऐसी बहुत हैं। ना महरमों के साथ उठना बैठना, हिंदुओं के साथ हंसी मजाक, और बाकायदा एक दूसरे से हैंड शेक हो रहा है, हाथ मिलाए जा रहे हैं, और एक दूसरे के साथ जो है जाया जा रहा है घूमने के लिए, तफरी के लिए। अल्लाह बचाए। एक वाक़या मैं आपको बताना चाहता हूँ, नाम लेना नहीं है और नाम मैं लूँगा भी नहीं, अमानत में ख़यानत हो जाएगी, बस मैं पैगाम पहुँचाने के लिए बता रहा हूँ। 2 महीना पहले शहर में एक शादी हुई, इतनी महंगी शादी आप तसव्वुर नहीं कर सकते। शहर के MP साहब भी थे उसमें, और पूरे तेलंगाना स्टेट के जो होम मिनिस्टर हैं वो भी थे उसमें, और बड़े बड़े IPS जो है पुलिस के बड़े बड़े अहदेदारान थे। अंदाज़ा लगाइए जब ऐसे लोगों को दावत में बुलाया गया होगा, कितनी महंगी, कितनी बड़ी शादी होगी। बहुत बड़ा आदमी है वो जिसकी बच्ची की शादी थी। वो शादी के 2 हफ्तों के बाद कुछ इख्तलाफ हुआ मियाँ बीवी में, उसके बाद कुछ जो है तबीयत ख़राब हुई बीवी की, बच्ची की। ये हुआ कि जो है इस बच्ची को जो दवाखाना मुंतकिल किया जाए, तो वो बच्ची की बड़ी बहन खुद एक बड़ी डॉक्टर है एक दवाखाने में, वो दवाखाने में लेके गए, पेट में दर्द है बताई, स्कैनिंग करे तो ज़मीन खिसक गई पैरों के नीचे से। अंदाज़ा लगाइए आप, यहाँ पर बैठी हुई ख़वातीन हैं, समझदार ख़वातीन हैं, मैं पूरी बात वजाहत के साथ नहीं कहना चाहता, समझ जाइए कि इस औरत का ताल्लुक़ पहले से था किसी से, और अल्लाह तबारक व तआला जो है उससे एक इंसान तख्लीक़ दे रहे थे उसके पेट में। 3 महीने 4 महीने हो चुके थे, और शादी हो के अभी 2 हफ्ते हुए। बाप को कोई मिल नहीं रहा था रोने वाला, मैं किससे लिपट के रोऊं, और डर तो ये लगा था कि कहीं इसको हार्ट अटैक ना आ जाए। उसको फौरन जो है शहर से बाहर लेके चले गए। खूब रोया है वो बाप। उस बाप तक जो है उसका एक करीबी दोस्त जो है मुझको पहुंचाया, कुछ मसाइल पूछना था इद्दत वगैरह के। यकीन जानिए कानों को पूरा दिन यकीन नहीं आया, क्या ऐसा हुआ होगा क्या? भाई इतने बड़े बाप की बेटी, क्या कमी थी? और जो है किससे दोस्ती कर ली, रोडी शटर है वो, जिससे दोस्ती करी उन्हें। बाप कहता था मैं ख्वाब में भी नहीं सोचा था मेरी बच्ची ऐसी निकलेगी। मैं अक्सर ये जुमला इससे पहले यहाँ भी बोला और भी जगह बोला, भाई ख्वाब में नहीं हकीकत में सोचिए बच्ची निकल जाएगी वैसी, अगर आप उसकी हया को, उसकी हया पे नज़र नहीं रखे तो। ख्वाब तो दूर की बात, ख्वाब छोड़ दो, बच्चियों को बाहया बनाओ, खुदा के वास्ते बाहया बनाओ, खुदा के वास्ते कुरान के करीब करो, हदीस के करीब करो। उन्हें बताओ सहाबियात क्या थी, उन्हें बताओ कि तुम अगर ईमान वाली हो, तुम्हारा नाम फातिमा है या आयशा है, रब्बे काबा की कसम ये फातिमा और आयशा तुम्हारा गरेबान पकड़ेंगी आखिरत के मैदान में। तुम किसी की अमानत हो, तुम्हारे पास बहुत सारे सवालात होने वाले हैं अल्लाह और अल्लाह के रसूल के।
تمہاری عزت و آبرو اتنی قیمتی ہے کہ ساری دنیا کا سونا چاندی اگر ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، سارے جواہرات، سارے زیورات، تو وہ کتنے اربوں خربوں میں بکیں گے۔ رب کعبہ کی قسم وہ سستے ہیں، لیکن ایک مسلم بچی کی عزت اس سے زیادہ قیمتی ہے۔ نہ کوئی سمجھنے والا، نہ کوئی سمجھانے والا، ایک بس جو ہے سو سیلاب آیا ہوا ہے بے حیائی کا، کوئی بولنے والا، کوئی ٹوکنے والا نہیں ہے۔ اگر کسی کے گھر میں بول دو ذرا آپ اپنی بچی پہ نظر رکھیے نا، ذرا وہ ایسے کالج میں جا رہی ہے، ماحول خراب ہے، الٹا ان کو گھورتے، کیا ہوا، ہمارے کو نصیحت کرنے آئے، ہمارے گھر میں بہت اچھے، اپنا گھر دیکھ لو، یہ حالت ہے۔ اور جب ہو جاتا واقعہ، کوئی ملتا نہیں لپٹ کے رونے کے لیے، دیواروں پہ سر ٹکرا کے رونا پڑتا۔ میں ایک واقعہ سنایا، ابھی بیٹھے بیٹھے 3-4 یاد آ رہے، نہیں سنانا ہے مجھے، بس بات یہ بتانا ہے کہ بہت سارے ایسے واقعات ہیں، سمجھ میں نہیں آ رہا ہو کیا رہا ہے آخر، کدھر جا رہی دنیا یہ۔ وہ ایک عجیب بات، کسی کو بولے تو بھائی اصل دل کا پردہ ہے، دل میں دل صاف ہے، دل میں غلاظت بھری ہوئی ہے بے حیائی کی، ہم سے پوچھو کیوں نامحرموں سے دوستی کر رہی ہو تم، کیوں تمہارا تعلق ہے، غلط چیٹنگیں ہو رہی ہیں آئیمو پہ اور جو ہے سو اس پہ واٹس ایپ پہ اور فیس بک وغیرہ پہ، کیوں؟ یہ تمہارے دلوں کے اندر غلیظ ندی بہہ رہی ہے غلاظت کی، نجاست کی، اور بول رہے پردہ دل کا ہے۔ بہت حالات بہت خراب ہیں، لیکن میں پھر تعریف کروں گا، ایسے برے گھر میں بھی، برے دور میں بھی بعض گھر ایسے ہیں الحمدللہ جہاں کے ماں باپ نے صحیح تربیت کی اپنے بچیوں کی، الحمدللہ۔ وہ عالموں کے گھر نہیں ہیں، حافظوں کے نہیں ہیں، وہ انجینئر ڈاکٹروں کے گھر ہیں، مگر صحیح تربیت ہے، بچی ماشاءاللہ زبردست ایمان والی ہے، بڑی حیا والی ہے الحمدللہ، اور اللہ کا انعام بھی ہے اس کے اوپر۔ ایسی بچیاں پڑھائی میں لکھائی میں آگے سے آگے نکلتی چلی جا رہی ہیں۔ خدا کے لیے گھر میں ماحول بنائیں حیا کا، عزت و آبرو کی حفاظت۔ ایک عزت کتنی ہے ایک مسلم بچی کی، ایک مسلم لڑکی کی، خود اس کو سمجھائیں پہلے کہ تم کتنی بڑی امانت ہو، اللہ کی، رسول کی، اور اپنے ہونے والے شوہر کی، اور پورے مسلم معاشرے کی۔ والذین هم لفروجہم حافظون، اللہ فرما رہے کہ اپنی عزت و آبرو کی حفاظت کرنی ہوگی، یہ چوتھا کام ہر حال میں کرنا ہوگا تمہیں اگر کامیاب بننا ہے تو۔ حیا کے بارے میں بہت ساری حدیثیں، بہت سارے واقعات ہیں، میں اتنا وقت نہیں ہے کہ میں اس پر پورا جو ہے بیان کروں۔ ایک بس واقعہ کہ غزوہ احد کا موقع تھا، ایک خاتون آئی جب جنگ ختم ہو گئی، جنگ کیسی ختم ہوئی، احد کی لاشیں گری ہوئی تھی صحابہ کی، ایک غم کا ماحول تھا بالکل، ہر کوئی اپنے قریب کے لوگوں کی لاش ڈھونڈ رہا تھا کہ میرا بھائی آیا تھا، کیا ہوا، اس کا شہید تو نہیں ہو گیا، میرے والد تھے وہ شہید تو نہیں ہو گئے، سب لاشوں میں جا کے اپنے اقربا کی، اپنے لوگوں کی لاشیں ڈھونڈ رہے تھے شہداء میں جا کے۔ ایسے میں ایک خاتون آئی، ان کا بیٹا شہید ہوا تھا، حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہ نام ہے، اپنے آپ کو پورا پردے میں رکھا تھا انہوں نے، وہ زمانے میں برقع نہیں تھا، چادر کا پردہ ہوتا تھا، پورا چادر میں لپیٹا تھا انہوں نے، 2 آنکھوں میں سے ایک آنکھ خالی کھلی تھی، دوسری بند تھی، وہ ایک آنکھ اس لیے کھلی رکھے کہ ایک سے کام چل رہا دوسری کیوں کھولوں۔ تو جب غم کا موقع ہوتا ہے، کسی کا نارمل انتقال ہو جاتا ہے گھر میں، تو کیا حال ہوتا ہے عورتوں کا دیکھنے کا، نہ اوڑھنی کا پتہ، نہ اپنی پردے کا پتہ، نہ حیا کا پتہ۔ اور ٹھیک ہے ایک غم کا موقع ہوتا ہے، آدمی اس کا لحاظ نہیں رکھتا، لیکن پھر بھی رکھنا چاہیے، ساری عورتیں ہی ہوتی ہیں، کوئی مرد نہیں آتا وہاں پر، مرد کو آنا بھی نہیں چاہیے، عورتیں ہی رہیں، لیکن پھر بھی اپنے پردے کا لحاظ ہونا، لیکن نہیں ہو پاتا اس موقع پر، غم کی وجہ سے نڈھال رہتی ہیں بالکل غم میں۔ تو کیا وہ خاتون کو غم نہیں تھا؟ جوان بیٹا شہید ہو گیا تھا، لاش دیکھ رہی تھی اپنے بیٹے کی۔ ایک صحابی نے کہا کہ ایسے موقع پر بھی اتنا پردہ کر رہی ہیں آپ، اتنی حیا کے ساتھ آئی ہیں؟ تو ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا نے جو جملہ ارشاد فرمایا، انہوں نے کہا تھا میرا بیٹا شہید ہوا ہے، میری حیا شہید نہیں ہوئی۔ بہت بڑی بات ارشاد فرمائی انہوں نے کہ یہ حیا کو زندہ رکھنا یہ میرا کام ہے، اسے مردہ نہیں ہونے دوں گی میں جب تک میں زندہ ہوں، میرے مرنے کے بعد تو خیر مجھے قبر میں اتار دیا جائے گا، تو بیٹا شہید ہوا ہے اس کا غم مناؤں گی، لیکن میری حیا شہید نہیں ہوئی ہے۔ بہت بڑی بات انہوں نے ارشاد فرمائی حضرت ام خلاد رضی اللہ تعالی عنہا نے، بڑا پیغام دے دیا کہ جس طرح تمہیں اپنے تمام زندوں کی حفاظت کرنی ہے، اسی طرح اپنی حیا کی بھی حفاظت کرو۔ تو عزت و آبرو کی حفاظت یہ چوتھے نمبر پہ کیا جانے والا بڑا اہم کام ہے۔ 5ویں اور 6ویں نمبر پہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 2 چیزیں بیان کی ہیں کی آیت میں، والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، کہ اللہ کے نیک اور کامیاب ہونے والے بندے وہ ہیں جو اپنی امانتوں کی اور اپنے عہد اور وعدوں کی حفاظت کرتے ہیں، امانت میں خیانت نہیں کرتے۔
ہمارے پاس کسی کی کوئی چیز رکھی ہے، امانت ہے. ہمارے پاس کسی کا کوئی راز معلوم ہو گیا، امانت ہے، نہیں بیان کرنا اسے، یہ خیانت ہے بہت بڑی. ہمارا حال یہ ہے، کبھی کبھی ایسا معلوم ہوتا، انتظار میں رہتے کچھ معلوم ہونا، خاص طور سے اس کے بارے میں معلوم ہونا جس سے ہماری نہیں بن رہی دشمنی. اگر 1 روپیہ معلوم ہوا تو ہم اس کو 10 روپیہ بنا لیتے خوب اچھی طریقے سے، اس کو ایسا بیان کرتے کہ بس کیا ہو گیا کی. بہت بری بات ہے. امانتوں میں خیانت نہیں بالکل بھی، کسی بھی طریقے سے. اور اپنے عہد، وعدہ جس سے کرے، وعدہ اور عہد کو پورا کرنا، اس کی پوچھ ہونے والی ہے اللہ کے پاس. ہمارے پاس بہت آسان ہے، انشاءاللہ اب بھی آتا ہوں، اور جو انشاءاللہ اب بھی آتا ہوں بول کے گیا بات ختم ہو گئی. وہ اب انتظار کرتے رہو، آتا ہی نہیں. خاص طور سے اگر پیسے باقی لگایا تو وہ تو آئے گا ہی نہیں. یہ بہت بری بات ہے. یہ صاف کھلی بات کرنا بالکل. بچی دیکھنے گئے یا بچہ دیکھنے گئے، انشاءاللہ بولتے، ہم آپ کو انشاءاللہ بولتے، بول ہی نہیں رہے. 2 دن انتظار، 4 دن انتظار، 1 مہینے کے بعد، 1 ہفتے کے بعد دوسروں سے بولنے لگاتے، ذرا بول دو نا تھوڑا، وہ ایسا ویسا کچھ بھی بہانے لگا کے. غلط بات ہے یہ جھوٹ ہے. انشاءاللہ بولتا ہوں بولے تھے تو بول دینا، اور جتنا جلد ہو سکے جواب دینا. کئی نوکری کے لیے انٹرویو دینے گئے تو وہاں سے جواب آتا، ٹھیک ہے آپ پاس ہیں ماشاءاللہ سے، انشاءاللہ ہم آپ لوگ کو بولیں گے. بات ختم ہو گئی. انتظار میں 1 مہینہ 2 مہینہ انتظار میں بول ہی نہیں رہے. جھوٹ ہے یہ، وعدے کی خلاف ورزی ہے. شادی کے کارڈ پہ لکھتے 9 بجے کھانا شروع ہو جائے گا، 9 بجے ایک مکھی بھی نہیں رہتی شادی خانے میں. جھوٹ کیوں بولتے؟ یہ جو جھوٹ لکھ رہے شادی کے رخے میں، اس کی پوچھ ہونے والی اللہ کے پاس، صاف طور پہ یاد رکھیں بالکل. تو ایسی ہماری زندگیوں میں نہ جانے کتنا جھوٹ ہے. انشاءاللہ ماشاءاللہ پہ ہر ایک سے وعدہ کرتے چلے جاتے اور جھوٹ بولتے چلے جاتے، اور ہم کو کوئی فکر نہیں ہے اس جھوٹ کی. تو امانتوں کی حفاظت اور وعدوں کی حفاظت، یہ 6 چیزیں ہوئیں. 7ویں چیز اللہ تعالیٰ پھر وہی بیان کر رہے ہیں، والذین هم علی صلواتہم یحافظون، کہ 7واں کام یہ کرنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنا ہے. پہلا کام کیا تھا؟ نماز پڑھنا ہے خشوع اور خضوع کے ساتھ. اور 7واں آخری کام کیا ہے؟ وہ بھی نماز والا ہے، وہ ہے نمازوں کی پابندی کرنا. تو علماء نے لکھا ہے پہلا اور 7واں کام، یعنی شروع اور آخر کا جو کام تھا وہ ایک ہی ہے نماز کا. پہلا ہے نماز خشوع اور خضوع سے پڑھنا، اور 7واں ہے نماز پابندی سے پڑھنا. علماء نے لکھا ہے جو آدمی نماز پابندی سے بھی پڑھے گا، خشوع خضوع کے ساتھ بھی پڑھے گا، تو بیچ کے جو یہ 5 کام ہیں، انشاءاللہ یہ 5 کام آسان ہو جائیں گے اللہ کے کرم سے. تو یہ 7 کام تھے. اللہ نے فرمایا جو یہ 7 چیزیں اپنے اندر پیدا کر لیا پوری محنت کے ساتھ، وہ کامیاب ہے. الذین یرثون الفردوس، یہ لوگ جنت الفردوس کے وارث بنیں گے، اس میں داخل ہوں گے. ہم فیہا خالدون، اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. یہ بات آج آپ کے سامنے عرض کرنی تھی، یہ 7 باتیں. پھر ایک مرتبہ میں سیدھے سیدھے گنا دیتا ہوں وہ 7 کام کیا ہیں، اور پھر وہ 7 کام آپ اپنے ذہن میں بٹھا لیں، اور آج ہی سے اس کی شروعات کریں گے انشاءاللہ. ہم آج سے یہ کام کریں گے. سب سے پہلا کام، نماز خشوع خضوع کے ساتھ اللہ کے ڈر سے پڑھنا ہے. دوسرا کام، یہ جو لغو و لعب والے کام ہیں، موبائل رات تک دیکھنا، دیر رات تک، اور کھیل کود کرنا، کرکٹ وغیرہ، یہ تمام لغو و لعب جو ہیں، اس سے اپنے آپ کو بچانا. تیسرا کام تھا اللہ کی راہ میں اموال دینا، صدقہ دینا، زکوٰۃ دینا. چوتھا کام تھا اپنی حیا کی حفاظت کرنا، آج کل بے حیائی کے دور میں اپنی حیا اور پردے کی پوری حفاظت کرنا. 5واں اور 6واں کام تھا امانت کی حفاظت اور اپنے وعدوں کی حفاظت. 7واں کام تھا نماز کو پابندی سے پڑھنا. یہ 7 کام سورہ مومنون کی بالکل ابتدائی آیات میں اللہ نے بیان کیے کہ جس کے اندر یہ آ گئے وہ کامیاب ہو گیا. اخیر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ان 7 کاموں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آسانی سے عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے. اور اب تک جو زندگی گزری ہے غفلتوں میں، اللہ اس گناہ کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.